ابن عربی 11 جولائی 1165 میں اندلس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام محی الدین محمد بن علی ابن عربی تھا۔ ابن عربی کا تعلق اندلس موجودہ اسپین کے ایک معزز عرب قبیلے سے تھا۔ آپ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد علمی اور دینی لحاظ سے ایک ممتاز شخصیت تھے اور اشبیلیہ کے حکمران کے دربار سے بھی وابستہ تھے۔ ابن عربی نے ابتدائی تعلیم اشبیلیہ سے حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی علوم، فقہ، حدیث، تفسیر اور فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ ابن عربی نے تصوف کی طرف رجحان کیا اور بہت سے صوفی اور علماء سے استفادہ حاصل کیا۔ ابو العباس العربی آپ کے پہلے صوفی مرشد تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں ابو مدین شعیب جو کہ مشہور مغربی صوفی بزرگ تھے۔ اگرچہ ابن عربی کو براہ راست ان سے ملنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کی تعلیمات سے بہت متاثر رہے۔ عبدالعزیز المہدوی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، جو کہ تیونس کے ایک مشہور عالم اور صوفی تھے۔ ابن عربی نے اندلس، مراکش، تیونس، مکہ، بغداد اور شام کے کئی علماء سے فیض حاصل کیا اور خود بھی ایک اچھے عالم اور صوفی بنے۔ ابن عربی کے شاگردوں میں کئی مشہور علماء اور صوفی شامل ہیں، جن میں صدر الدین جو ابن عربی کے سب سے ممتاز شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صدر الدین نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابن سبعین اور عبدالرزاق کاشقری بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، جو مشہور فلسفی اور صوفی تھے اور انہوں نے تصوف کے نظریات کو مزید وسعت دی۔ ابن عربی کو الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی تصوف اور فلسفہ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی فکر کا محور وحدت الوجود کا نظریہ تھا، جس میں انہوں نے کائنات اور خدا کے باہمی تعلق پر گہرے اور فکری مباحثے کیے۔ ابن عربی نے 500 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں الفتوحات المکیہ یہ تصوف، فلسفہ اور روحانی معارف پر ایک انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے۔ تفسیر القرآن، جس میں قرآن کی باطنی اور روحانی تفسیر کی، اور محاضرات الابرار بھی آپ کی مشہور کتابوں میں شامل ہے۔ ابن عربی کے نظریات کو بعض علماء نے صوفیانہ حکمت قرار دیا، جبکہ کچھ نے ان پر وحدت الوجود کے نظریے کی وجہ سے سخت تنقید بھی کی۔ ان پر اہل سنت، اہل حدیث اور سلفی علماء کی طرف سے اعتراضات بھی کیے گئے، جبکہ دیگر کئی صوفیہ اور علماء نے انہیں اسلامی روحانیت کا عظیم مفکر قرار دیا۔ ابن عربی کے پوشیدہ علوم اور باطنی معارف ایک وسیع اور گہرے فکری اور روحانی سلسلے پر مشتمل ہے۔ ان کا علم محض ظاہری عقل اور منطق کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ کشف اور ذوق کے ذریعے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ان کے چند اہم تصوف میں سب سے زیادہ مشہور نظریہ وحدت الوجود ہے، جو کہ اسلامی تصوف کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ ابن عربی کے مطابق حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے اور باقی ہر چیز اس کے وجود کا ظاہری مظہر ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب اللہ کی مختلف تجلیات ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی یہ پوری کائنات اللہ کے نور کی ایک جھلک ہے اور ہر چیز میں اللہ کا عکس پایا جاتا ہے۔ ابن عربی نے 3 بنیادی جہانوں کا تصور بھی پیش کیا، جس میں پہلا جہان عالم حس، جہاں ہم جسمانی طور پر رہتے ہیں۔ دوسرا جہان عالم مثال، ایک برزخی دنیا جو خواب و الہام اور کشف سے جڑی ہوئی ہے، اور تیسرا عالم غیب، جہاں حقیقت اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ابن عربی کے مطابق ایک برزخی جہان جو ہمارے خواب و روحانی تجربات اور کشف الالہام سے تعلق رکھتا ہے، اولیاء اور صوفیہ مختلف روحانی مشقوں کے ذریعے اس عالم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خواب اور روحانی مشاہدات اسی عالم سے آتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے علوم باطن کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ علوم ظاہری کتابوں اور تعلیم سے نہیں بلکہ براہ راست الہام سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کشف اور مشاہدہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے علم تصوف کے مطابق دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جسے انسان الکامل کہا جاتا ہے، یعنی کامل انسان۔ کامل انسان کی صفات میں وہ اللہ کے تمام اسماء و صفات کا کامل مظہر ہوتا ہے۔ وہ زمین پر اللہ کی حکمت اور رحمت کا ترجمان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل انسان کی سب سے اعلیٰ مثال کہا جاتا ہے۔ ابن عربی نے حقیقت محمدیہ کا ایک منفرد نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حقیقت نوری محمدی ہے، جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ تمام انبیاء اور اولیاء دراصل اسی حقیقت محمدیہ
الانبیاء کے مظاہر ہیں۔ ابن عربی نے اس تصور کو قرآن کی ان آیات سے جوڑا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نظریے کو بعد میں کئی دیگر صوفیہ نے مزید وسعت دی اور برصغیر میں بھی اسے مقبولیت ملی۔ ابن عربی نے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی مشہور تصنیف الفتوحات المکیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ابن عربی کے مطابق امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو باطنی اور ظاہری فلاح عطا کریں گے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اور ان کا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ میں ظہور کریں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جبر سے بری ہوگی۔ ابن عربی کے مطابق امام مہدی صرف ایک ظاہری حاکم نہیں بلکہ ایک روحانی پیشوا بھی ہوں گے۔ وہ محمدی ولایت کے آخری وارث ہوں گے۔ وہ اپنے باطنی علوم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں گے اور انہیں حقیقت سے روشناس کرائیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اہل باطن اور صوفیہ کے روحانی امام ہوں گے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک سیاسی یا عسکری شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک الہی منصوبے کے تحت کام کریں گے۔ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اصل حالت میں نافذ کریں گے۔ ان کی حکومت کا دارالحکومت مکہ اور مدینہ ہوں گے اور وہ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے۔ وہ تمام فرقہ واریت اور دینی اختلافات کو ختم کر دیں گے اور اسلام کو اس کی اصل حالت میں واپس لے آئیں گے۔ ان کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور وہ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ابن عربی کے مطابق ہر زمانے میں ایک روحانی رہنما ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دنیا میں روحانی نگرانی کرتا ہے۔ جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوں گے تو وہ سب سے بڑے رہنما ہوں گے، یعنی اللہ کے سب سے بڑے ولی اور خلیفہ ہوں گے۔ ان کی روحانی طاقت تمام اولیاء سے زیادہ ہوگی اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو بحال کریں گے۔ ابن عربی کا ماننا تھا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست اللہ کی طرف سے علم دیا جائے گا۔ وہ عام علماء کی طرح کتابوں سے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ان کے قلب پر علوم نازل کرے گا۔ وہ تصوف، حقیقت اور شریعت کو ایک ساتھ جوڑیں گے اور دین کو اصل فطرت پر لے آئیں گے۔ ان کے پاس باطنی کشف اور الہی اشارات کا علم ہوگا اور وہ دلوں کے راز جان سکیں گے۔ ابن عربی کے مطابق امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دنیا میں ظلم و فساد بہت زیادہ ہوگا، مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں گے اور دین کے نام پر اختلافات بڑھ جائیں گے۔ مشرق و مغرب میں جنگیں ہوں گی اور بڑی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ عرب میں فتنہ فساد عام ہوگا۔ ایک آسمانی نشانی ظاہر ہوگی جو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کا اعلان کرے گی۔ ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کشف میں امام مہدی کو دیکھا ہے اور ان کی صفات، شکل و صورت اور کردار کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کے مطابق امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی آنکھوں میں خاص روحانی نور ہوگا اور وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ انتہائی متواضع اور درویش صفت ہوں گے۔ وہ دنیاوی مال و دولت سے دور رہیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ ابن عربی کے مطابق لوح قرآنی ایک گہرا اور روحانی تصور ہے جو ان کے نظریات، وحدت الوجود اور کائناتی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ ابن عربی کے مطابق قرآن ایک ازلی اور الہامی کتاب ہے جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے محفوظ ہے۔ اس کا اصل وجود ایک لوح میں درج ہے جسے لوح قرآنی یا ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق لوح قرآنی ایک محض مادی چیز نہیں بلکہ یہ ایک الہی حقیقت ہے جو عالم غیب میں موجود ہے۔ یہ ام الکتاب ہے جو قرآن کے تمام معانی اور حقائق کا احاطہ کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ کے مطابق لوح محفوظ اور لوح قرآنی میں فرق ہے۔ لوح محفوظ اس میں پوری کائنات کے احکام، تقدیر اور اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، اور لوح قرآنی اس میں قرآن کا حقیقی نورانی علم موجود ہے جو عام فہم سے بالا تر ہے۔ ابن عربی کے نزدیک لوح قرآنی اللہ کا کلام ہے جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو روحانی بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ کے مطابق قرآن کا ایک ظاہری مطلب ہے جو سب کے لیے ہے اور ایک باطنی مطلب ہے جو صرف اہل معرفت کے لیے ہے۔ لوح قرآنی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے باطنی اسرار و حقیقی علوم ظاہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اہل کشف و الہام ہوتے ہیں وہ لوح قرآنی سے قرآن کے ایسے معانی اخذ کر سکتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کا تعلق لوح قرآنی سے ہے اور قرآن اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے۔ ابن عربی کے مطابق جو کچھ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی لوح قرآنی میں طے شدہ ہے اور یہی علم الہی کا مظہر ہے۔ ابن عربی کے مطابق قرآن کو ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ باطنی معنوں کے ذریعے بھی سمجھنا ضروری ہے جو صرف وہی لوگ سمجھ
समझ सकते हैं जिन्हें अल्लाह बसीरत अता करता है। आपके मुताबिक कुरान की हकीकत मुहम्मदिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे कुरानी के सबसे बड़े वारिस और हामिल हैं। इब्न अरबी के नज़दीक लोहे कुरानी एक नूरानी हकीकत है जो कुरान के तमाम इसरार, मुआनी और अलूम का असल मुंबा है। ये सिर्फ एक मादी किताबत नहीं बल्कि एक इलाही लोह है जहाँ से कुरान के बातनी और अज़ली अलूम हासिल किए जा सकते हैं। जो लोग रूहानी तरक्की करते हैं वो लोहे कुरानी तक रिसाई हासिल कर सकते हैं और वहाँ से बराह रास्त इलाही मानी कशफ कर सकते हैं। इब्न अरबी 1240 में दमिश्क मौजूदा शाम में वफात पा गए और इनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है, जो सूफिया और मुहक्किकीन के लिए ज़ियारत गाह की हैसियत रखता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।